مطہرات۔ نماز اسلام کا وہ اہم ترین الہی فریضہ ہے جو دین کا ستون اور مکتب اسلام کی علامت ہے، پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا اور یہی جنت کی کنجی ہے۔ اس عظیم عبادت کی بجا آوری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نورانی روح اور پاکیزہ جسم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ روح کی طہارت وضو، غسل یا پھر تیمم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظاہری اور جسمانی طہارت کے لیے اپنے بدن اور لباس کو نجاستوں سے پاک کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں مطہرات یعنی جو چیزیں نجاستوں کو پاک کرتی ہیں انہیں اچھی طرح پہچاننا چاہیے۔ مسلمان کا غائب ہونا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی نجس چیز ہو اور اس بات کا احتمال ہو کہ اس نے اسے پاک کر لیا ہوگا تو پھر ایسی چیز سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ نجاست خور جانور کا استبرا، اس حلال گوشت حیوان کا پیشاب و پخانہ جسے انسانی فضلہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، نجس ہے، اور اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مقررہ مدت تک نجاست کھانے سے روک دیا جائے۔ عین نجاست کا برطرف ہونا۔ حیوانات کے بدن سے عین نجاست کا دور ہو جانا ان کے بدن کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ طبیعیت یعنی کسی نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے کسی اور نجس چیز کا پاک ہو جانا، مثلا میت کے غسل کے مکمل ہونے کے ساتھ غسل دینے کی جگہ اور وسائل کا پاک ہو جانا۔ اسلام کافر نجس ہے اور وہ صرف مسلمان ہونے کے بعد ہی پاک ہو سکتا ہے۔ انتقال، نجس خون، مثلا انسان یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون کسی ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے جو خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس کا خون سمجھا جائے گا اور پاک شمار کیا جائے گا، جیسے مچھر یا جونک کا خون۔ استحالہ یعنی نجس چیز کی جنس اور ماہیت کا بدل جانا، جیسے نجس لکڑی کا جل کر راکھ ہو جانا۔ سورج، زمین، عمارت، درخت اور اس کے ثابت اجزاء کو چند شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، مثلا عین نجاست کا مکمل طور پر دور ہونا، نجاست کی جگہ کا تر ہونا، سورج کی راست شعاؤں کے ذریعے اس جگہ کا خشک ہو جانا۔ اگر تلوا یا جوتے کا تلہ راستہ چلنے میں نجس ہو گیا ہو تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد پاک اور خشک زمین پر 15 قدم چلنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پانی وہ اہم چیز ہے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں مختلف طریقے سے ہمارے کام آتا ہے، جیسے پینا، وضو کرنا، غسل کرنا یا بدن، لباس اور برتن وغیرہ دھونا۔ لہذا اس کی قسموں اور احکام کو باقاعدہ جاننا ضروری ہے۔ پانی یا مطلق ہے یا مضاف۔ مضاف پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خالص نہ ہو، جیسے گلاب کا پانی یا جوس وغیرہ جو کسی پھل وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، یا اس میں شربت کی طرح کسی اور چیز کو اس طرح ملا دیا جائے کہ اسے خالص پانی نہ کہا جا سکے۔ اس بنا پر نمکیات کی معمولی مقدار کا پانی میں شامل ہو جانا اسے مضاف نہیں کرتا ہے۔ مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا اور اس سے کیا ہوا وضو اور غسل باطل ہے، اور اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ مذکورہ موارد کے علاوہ باقی پانی کو مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق پانی کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر پانی اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے ظرف یا جگہ کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سب کی سب معمولی طور پر 3.5 بالشت ہو تو اسے کُر پانی کہتے ہیں۔ کُر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں عین نجاست مثلا خون وغیرہ گر جائے اور پانی کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے تو وہ پانی نجس نہ ہوگا، اور اس سے دوسری نجس چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔
وہ پانی جو کر کی مقدار سے کم ہو اسے قلیل پانی کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ البتہ اگر شرائط کے ساتھ، جیسا کہ بعد میں بیان ہوگا، قلیل پانی کو نجس چیز پر ڈالا جائے تو اسے پاک کر دے گا، لیکن اس نجس چیز سے جدا ہونے والا پانی نجس ہوگا۔ وہ پانی جو زمین سے ابلتا ہے اور جاری ہوتا ہے جاری پانی کہلاتا ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو کر پانی کا ہوتا ہے۔ کنویں کے پانی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر اس میں نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے اس کا رنگ، بو یا مزہ نہ بدلے تو کنویں کا پانی پاک ہے۔ مطلق پانی کی ایک اور قسم بارش کا پانی ہے۔ اگر نجس چیز میں عین نجاست نہیں ہے اور بارش میں رکھ دی جائے تو جہاں تک بارش کا پانی پہنچے گا اسے پاک کر دے گا۔ اسی طرح بارش ہوتے ہوئے پرنالے سے بہتے ہوئے پانی یا زمین پر جمع پانی جو اطراف میں بہ رہا ہو جاری پانی کا حکم رکھتا ہے کہ وہ نجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہ گئے ہوں۔